نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 15 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی کرامت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں کسریٰ کو فتح کرنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی امارت میں ایک بڑا لشکر ایران کی طرف روانہ فرمایا۔ راستے میں انہیں دریائے دجلہ ملا۔ اس کو پار کرنے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی کشتی تھی اور نہ ہی کوئی دوسرا راستہ، اور دریا کا پانی بھی کافی چڑھا ہوا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دریا پار کرنے کی دعوت دی۔ اس پر ایک جماعت تیار ہو گئی اور اس نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو دریا میں کود جانے کا حکم دیا۔ اس پر تمام لوگ دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں کے ساتھ کود پڑے۔ گھوڑے دریا میں اس طرح چل رہے تھے جیسے زمین پر ہوں، اور وہ لوگ دریا پار کرتے ہوئے آپس میں اس طرح باتیں کر رہے تھے جس طرح زمین پر چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں، حالانکہ دریا بہت جوش میں تھا۔ ایرانیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو گھبرا گئے اور اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی وفات سن 55 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ نیند اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، انہی میں سے ایک عظیم نعمت نیند ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کا احساس و شعور بہت کم ہو جاتا ہے، اور آدمی اپنے گرد و پیش بلکہ اپنے جسم کے احوال سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے۔ گویا اس وقت یہ قوتیں اس سے کافی حد تک لے لی جاتی ہیں، مگر موت کی طرح نیند دے کر پھر جیتی جاگتی زندگی کون عطا کرتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کرتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جنت پر ایمان لانا۔ قرآن میں ہے، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے ان باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان پاکیزہ مکانات کا جو سدا بہار باغات میں ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو سب سے بڑی چیز ہے جو جنت والوں کو نصیب ہوگی۔ یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کھانے کی دعا بھول جانے پر یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانے کے شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ترجمہ، شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، تلاوت قرآن میں مشقت اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن شریف کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، گناہ میں کسی کی مدد کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، بے جا زینت سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ نقش و نگار والے گھر میں داخل ہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، کھولتا ہوا پانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس ان دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا۔ فائدہ، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کھولتا ہوا پانی جو جہنمی کو پلایا جائے گا اس وقت سے جوش مار رہا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور یہ پانی اس وقت سے تک جوش مارتا رہے گا جب تک کہ دوزخیوں کو پلایا نہ جائے اور ان کے سروں پر ڈالا نہ جائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، خربوزے کے فوائد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خربوزہ اور کھجور ایک ساتھ تناول فرماتے ہوئے دیکھا۔ فائدہ، خربوزہ پتھری کو توڑتا ہے، پیٹ کے کیڑے مارتا اور نظر کو تیز کرتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے، اس کے چھلکے کا لیپ چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔
نمبر 10 قرآن کی نصیحت، رشتہ داروں پر بھی مال خرچ کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگ اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔